نبی الاسلام کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے دو موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی الاسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ اپنی کرائمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اصلاح فرمایا کرتے تھے چیزوں کی. لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جس طرح قرآن آپ کو سکھا دیا نا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، جو سورۃ القیامہ میں آیا کہ ہمارے ذمہ میں، معجزانہ طور پر نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا، صرف اس حد تک کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اپنی لکھوائی ہوئی وحی کو. یہ دو موقف ہیں اور میں اس دوسرے موقف کے ساتھ ہوں. اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو کے ساتھ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس معاہدے میں لکھا گیا محمد رسول اللہ کا معاہدہ مشرکین عرب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹا دیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولوشن اینڈ پہ تھے. سیدنا علی آپ کے کاتب تھے. آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ مٹا دو. ان کا یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا. یہ کوئی گستاخی کے طور پہ نہیں کہا تھا، اپنی محبت کے اظہار کے طور پر کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ کیسے مٹاؤں. نبی الاسلام نے اسے کوئی بدتمیزی شمار نہیں کیا، محبت پہ ہی اسے سمجھا. آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تحریر میرے حوالے کرو. تو بخاری میں ایک طریق موجود ہے، اس میں الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا نام فلاں جگہ ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر پھیری اور اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ. یہ الفاظ ہے بخاری میں. 4251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. یہ مسلم میں موجود ہے لیکن جو اگلے الفاظ میں بولنے لگوں وہ صرف بخاری میں ہے. بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ لکھتے نہیں تھے نا، یہ آپ نے مجبوراً لکھا. تو وہ راوی نے یہ بھی نقل کیا کہ آپ اتنی مہارت کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تھے جس طرح ایک کاتب لکھ سکتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی الاسلام کو یہ معجزانہ طور پر جو چیز سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو بس وہ اسی حد تک ہے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کسی لفظ کو سیدھا کر دیں یا آپ اسے کاؤنٹر ویریفائی کر لیں کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے، بس دیٹس آل. لہٰذا جو پہلی پارٹی ہے نا جس کا یہ موقف ہے کہ اس قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور یہ کوئی آپ کا عیب نہیں ہے، ان کی بات بھی کسی حد تک درست ہے. نبی الاسلام کے کیس میں یہ عیب ہے ہی نہیں ہے. میجورٹی محدثین اسی طرف کھڑے ہوئے کہ قرآن کے نزول کے بعد بھی آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا، ان پڑھ نہیں ہم کہیں گے. اور اس حدیث کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام نے جو تھوڑی بہت یہ چیز تھی یہ بندہ کامن سینس سے بھی حاصل کر لیتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو نبی الاسلام کو باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہے. اور اس بات میں وزن بھی ہے کیونکہ اس میں راوی کہتا ہے کہ نبی الاسلام لکھنے میں مہارت نہیں رکھتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جن لوگوں کا یہ موقف ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. اب دیکھیں کسی محدث نے اس کو رسول اللہ کی گستاخی شمار نہیں کیا. مجھے بتائیں جب یہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے لکھ نہیں سکتے تھے، آج کی ڈیٹ میں تو 295 سی لگا دینی تھی مولویوں نے. اور میں دیکھ رہا ہوں مولوی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وہ لاہور کا ایک چھوٹو مولوی ہے نا، اس نے حدیث بیان کی بخاری مسلم سے، لیکن یہ والا طریق اس نے اسکپ کر دیا. اس نے نا بخاری میں سے دوسری سند اٹھائی. اسے پتا تھا اگر میں نے یہ والی سند بتائی، اچھا باقیوں کے نمبر بتاتا جا رہا ہے، جب یہ حدیث آئی ہے نا تو اس کا یہ والا نمبر نہیں بتایا، باقی طرق بتائے یہ نہیں بتائے کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف جانے تھے. تو یہ دو نمبری میں نا پھر تسلی سے نا سارے دیکھتا ہوں یہ کیا کیا چلاکی کہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں یہ جو میں آج نہیں ریکارڈ کرا رہا، کوئی سوچ رہا ہوگا شاید مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. سرکار 8 سے 8 سال پہلے، کتنے سال؟ 8 سال پہلے یہ ساری باتیں میں نے ریکارڈ کرائی تھی جب قرآن کی تفسیر میں یہ آیات آئی تھی. اور وہ میرا کلپ بھی اس وقت کا اپلوڈ ہے. اس کلپ کی ہیڈنگ پتہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ. آپ یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کریں، 8 سال پرانا کلپ کھل جائے گا. اس میں نے یہی حدیث بیان کی ہوئی ہے بخاری کی اور یہ سارے الفاظ اس میں بیان کیے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ آج ایک ٹاپک تھا میں نے اسے ریپیٹ کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی دریافت کر کے لا رہے ہیں چیزیں یا کوئی ادھر ادھر سن رہے ہیں. بھائی یہ ادھر ادھر سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ادھوری بیان کر رہے ہیں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابھی بھی یہ وہ پوری باتیں نہیں بیان کر رہے. وہ والا طریقہ نہیں اس نے بیان کیا کہ نبی الاسلام کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت نہیں تھی، وہ اچھے طریقے سے نہیں لکھ سکتے تھے. یہ آپ کا عیب نہیں تھا، یہ آپ کی خوبی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعتبار سے معجزانہ طور پر یہ کوالٹی دی ہوئی تھی تاکہ کافر آپ کے حوالے سے کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاتے. ورنہ تو آپ کے گھر میں بھی کوئی لکھوایا ہوا نسخہ ملتا تو لوگ کہتے یہ تو حضور نے خود لکھا ہوا ہے.
وہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ علیہ السلام اگر لکھتے بھی تو اس قسم کی ہینڈ رائٹنگ جو کاتب لکھ سکتا ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا. اب اس میں جو مفتی صاحب سے تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں, وہ جاپان کے ڈاکٹرز کا اور سائنٹسٹ کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں اور نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو اس کے باوجود دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ان کو انٹرسٹ کے طور پہ سنتی ہے لیکن فالو رسول اللہ کو کرتی ہے. اب بیسیکلی تو نبی علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے یہ بات کر رہے تھے, لیکن یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے. ان ڈاکٹرز کی فیلڈ اپنی جگہ ہے, نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں تھی. اگر آپ کی وہ فیلڈ ہوتی تو آپ اس فیلڈ میں بھی سب سے ٹاپ پر ہوتے. یہ نبی علیہ السلام کا عیب نہیں ہے. آج اگر کوئی نان مسلم ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ایٹم بم بنانے کے استاد نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنا کے بھیجا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی, اور یہ چیز نبی علیہ السلام نے بڑی کھول کر کلیریفائی کی تھی اپنے امتیوں کو, اور کوئی شرم محسوس نہیں کی. وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اس ٹاپک میں بیان کرنی ہے, اور یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں اکٹھی. یہ احادیث مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. ان احادیث کے اوپر باب امام نووی نے باندھے ہیں, وہ بھی 8 سے 600-700 سال پہلے, کیونکہ امام مسلم صرف حدیثیں لکھتے تھے, باب بھی باندھتے تھے. اور باب پتہ کیا باندھا ہے؟ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی پیروی واجب نہیں ہے امت کے اوپر. اس کے نیچے یہ 3 حدیثیں لے کے آئے. بڑا مشہور واقعہ ہے, نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو مدینے کے لوگ اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے کھجور کا نر اور مادہ کا ملاپ فزیکلی خود کروایا کرتے تھے. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اس طریقے سے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا. ان کا یا رسول اللہ فصل کم ہو جاتی ہے, اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. آپ نے نہ تو انہیں منع فرمایا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی ایمفسائز کیا تھا, صرف آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے. انہوں نے اسے حکم ہی سمجھا. اس سال جو ہے وہ فصل کم ہوگی کھجور کی. شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے. دیکھیں اس زمانے میں کوئی 295C اس طرح نہیں لگتی تھی. آگے کہا یا رسول اللہ, وہ آپ نے کہا تھا دیکھیں ہماری تو فصل ہی کم ہو گئی ہے. کوئی گستاخی نہیں شمار ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو ایک مشورتاً بات کی تھی. وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ الفاظ ہیں, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تمہارے دین کے حوالے سے, وہ تم لے لیا کرو. اگر میں تمہارے دنیاوی کاموں میں تمہیں کوئی مشورہ دوں, وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا, آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کا. اور آپ نے اس بات کو کرتے ہوئے کوئی اس حوالے سے امبیرسمنٹ بھی محسوس نہیں کی. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے, تو آئندہ میں جب کوئی مشورہ دوں تمہاری دنیا کا تو تم اپنے ایکسپیرینس کو دیکھا کرو اور دین کے حوالے سے مجھے فالو کیا کرو. یہ جناب حدیث اگر مسلم شریف میں نہ ہوتی تو دین کا بہت بڑا چیپٹر اس سے آپ محروم ہو جاتے. ویسے تو قرآن حکیم کی کئی آیات بھی اس کے اوپر گواہ ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جو 9th کمانڈ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دل ہو یا دماغ, کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی تھی کہ آپ نے علم کی پیروی کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں جو یہ اوپر تلے 3 احادیث ہیں, اس میں تو بالکل کھول کر بیان کر دی یہ بات کہ دنیاوی معاملات میں تم نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. لہٰذا آج اگر کوئی نان مسلم کہے نا کہ نبی علیہ السلام نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی مسلمانوں کو کیوں نہیں سکھائی, تو آپ نے ان کو کہنا کہ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو, میری جو ڈیوٹی ہے وہ آخرت سے متعلق تمہاری ایجوکیشن کرنا ہے. یہ لادہ بات ہے, قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس بھی آئے ہیں, میتھمیٹکس بھی آئی ہے, لیکن قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے نہ میتھ کی کتاب ہے, یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. یہ سائنس کی کتاب ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں. سائنس کی کتاب نہیں, سائنس کی کتاب ہے. تو یہ کلیریفیکیشن ہونا ضروری ہے. لہذا جب یہ اس طرح کا کمپیریزن کوئی کروا رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے. ہاں, آج کے دور میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا, پھر اس دور میں جتنے علوم ہیں ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ آپ علیہ السلام کی ذات کو رکھتا. ہاں, لیکن جس زمانے کے لیے آپ علیہ السلام آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ, اس میں آپ علیہ السلام ایسے پرفیکٹ ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کوئی اتنا پرفیکٹ آیا, اور آپ کے بعد آنے والے تو آپ کے ویسے ہی امتی ہیں. تو انبیاء میں سے بھی کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکا.